اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وقال تعالى وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين صدق الله العظيم۔ یہ قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات مبارکہ پڑھی گئی۔ سورہ زمر کی ایک آیت ہے، اس میں آیت نمبر 41 ہے، اور سورہ نمل کی ایک آیت ہے 92۔ آج قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ اس کے آداب اور اصول ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے ہم، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو چکی ہے، تو اب ہم قرآن مجید کو شروع کرنے والے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کے بنیادی جو اصول ہیں اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے ہمیں۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصول کو اگر سامنے نہیں رکھا گیا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری۔ اسی لیے کیونکہ قرآن تو یہ اللہ کا کلام ہے، ایک عظیم کلام ہے، بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے کلام ہے، اس لیے اس کی عظمت کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھ لیں گے۔ ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے انسانوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اهتدى فلنفسه، بس جو کوئی بھی اس قرآن سے ہدایت پا لیتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہے، اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے وہ چیز۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور کوئی اگر گمراہ ہو جاتا ہے، پھٹک جاتا ہے، تو اس کا بھٹکنا، اس کی گمراہی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ جو ہے ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور سورہ نمل کی آیت کا ترجمہ یہ ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور ایک کہ میں قرآن پڑھوں تمہیں سمجھاؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس جو کوئی بھی ہدایت حاصل کرتا ہے بس حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے ہدایت آنے کے بعد بھی، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ واضح طور پہ انہیں سمجھا دیجئے میرا کام تو صرف تم کو متنبع کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، باقی کی پوری ذمہ داری خود تمہارے اوپر ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے متعلق یہ ذہن میں رکھ لیجیے، آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کو آپ سامنے رکھنا پہلے۔ حدیث میں جو باتیں آتی ہیں نا، اللہ کی جو عظمت ہے وہی عظمت اس کے کلام کی ہے، اور اس قرآن مجید کی عظمت کے متعلق جو آیت آتی ہے قرآن میں سورہ الحشر میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
لعلہم یتفکرون. اگر ہم اس قرآن کو انسانوں کے بجائے کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر کے مارے اس کی خشیت کی وجہ سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. تلک الامثال نضربها للناس، یہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرے، عقل سے کام لے. تو جب یہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، جیسا بہت ساری ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اسی انداز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ. اسی لیے نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ ہے. آپ سب سے پہلے اللہ کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں لانا پڑے گا کہ اس عظیم کائنات کا جو رب ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا پروردگار ہے، یہ اس کا کلام ہے. یہ اس کا کلام ہے فرمایا. بلکہ ایک مقام پہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام میں ایک آیت مبارک آتی ہے، اور جہاں پہ پارہ شروع ہوتا ہے 7واں پارہ، اس کلام کے متعلق دیکھیے آپ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اس کا ترجمہ ہم پڑھ دیتے ہیں. اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یعنی قرآن، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کلام کی عظمت کی وجہ سے، اور کہتے ہیں یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کی عظمت کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دلیل اس بات کی، ثبوت اس بات کی کہ انہوں نے کلام اللہ کو پہچان لیا، اس کی قدر ہے، اس کے پاس اس کی جو قدر ہے نا وہ پہچان، تبھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. اللہ اپنے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ ما قدر اللہ کا قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا تم نہیں کر رہے، اسی طرح اس کے کلام کی جیسی قدر ہونا ہے وہ نہیں ہو رہی. فرمایا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اللہ کی آیات سننے کے بعد، اور یہ اس بات کی پہچان ہے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے، اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو آپ ہم کو گواہوں میں لکھ لیجیے. اس سے بات ثابت ہو رہی کہ کلام اللہ کی عظمت کیا ہے. عام کتابوں کے ویسی یہ کتاب نہیں ہے. ہم اس کتاب کو جناب عام کتابوں کی طرح پڑھ لیں، صرف یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ایمان والوں کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا اور پھر ان کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا. سورہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ میں بھی آیت ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، 4 مقامات پہ آیت آئی ہے. سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر کہ اللہ نے انہی میں سے ان کے درمیان میں ایک رسول کو اٹھایا اور اس کے اس کتاب کو نازل کیا. پھر اس کتاب کے آیات کو پڑھ کے وہ سناتے ہیں، رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کرتے ہیں. اس کی تفصیلات دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سب سے پہلے کلام اللہ کو پڑھنے کے لیے آدمی یکسو ہو جائے کہ میں عام کسی انسان کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی بہت بڑے دنیا کا محقق ہے، کوئی ریسرچ کی کتاب ہے، بڑے بڑے شخصیتیں ہوتی ہے نا کتابوں کے اندر. بعض کتابیں کئی زمانے پہلے لکھی ہیں، گمشدہ اور کتابیں کی لگے تو وہ اینٹیک ہو جاتی ہیں، کروڑوں میں اس کی قیمت ہو جاتی ہے، سنبھال کے اسے رکھا جاتا ہے. تو کوئی اہمیت نہیں ان ساری کتابوں کی بھی. یہ رب کائنات کی کتاب ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. یہ معمولی ہے. اس کو آپ سورہ سجدہ جہاں شروع ہوتا ہے اس کے پہلے آیت ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ رب کے کلام ہونے کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے اس کو عام کتابوں کے صف میں مت رکھیے. آپ
ہٹائیے آپ اسے. تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن و دماغ کے تیار کر لیجئے کہ میں اس کائنات کے رب کا جو کلام ہے نا، اس کلام کو میں پڑھ رہا ہوں. اس کی عظمت اپنے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے، کوئی بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی کتاب اگر وہ آپ کی مادری زبان میں ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اگر کوئی کتاب آپ کی جناب علی مادری زبان میں نہیں ہے، مدر ٹنگ میں نہیں ہے، آپ کی زبان کچھ اور وہ دوسری کتاب، تو اس کے لیے کیا اگر پڑھنا پڑے، آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے، آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ، یا پھر وہ زبان سیکھیں گے آپ. دو ہی طریقے ہیں. اگر کوئی دوسری زبان میں کتاب ہے تو آپ یہ زبان سیکھیں گے، یا نہیں تو پھر اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے، ٹرانسلیشن. یہ دو ہی طریقے ہیں، اس سے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہو سکتا. اب اسی لیے چونکہ قرآن جو ہے یہ ہدی للناس سے تمام انسانوں کے لیے، دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں ہر انسان کے، ہر قوموں کے، مختلف ملکوں کے اندر، ان سب کے لیے ہے. اب چونکہ یہ کتاب تو عربی زبان میں ہے، قرآن گواہ اس سلسلے میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورہ دخان کی، سورہ زخرف کی پہلی آیت مبارکہ ہے. وہاں فرمایا، حامیم کے ساتھ قسم کھائی قرآن کے اللہ نے، کہا کہ کروا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. کیوں؟ مخاطب جو قوم تھی نزول قرآن کی، وہ عربی ان کی مادری زبان تھی. اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھتے ہیں غالباً، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان والے رسول کو بھیجا ہے ہم نے. کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ کھول کے بیان کر سکے اللہ کی کتاب کو. اس سے پہلے جو کتابیں تورات، انجیل وغیرہ آئی ہیں، وہ کتابیں ظاہر ہے کہ ان کی قومیں جو تھی، ہیبرو زبان تھی ان کی، اس میں نازل ہوئی وہ کتابیں. اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ قوم عربی زبان جاننے والی تھی، اب لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. اب عربی زبان کے علاوہ جتنی بھی زبانیں دنیا کے اندر ہیں، اب ہر قوم کو قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا پڑے گا، یا نہیں تو پھر جو لوگ زبان کے ماہر ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ان کے ترجمے سے آپ کو استفادہ کرنا پڑے گا. یہ دو ہی شکلیں ہیں، کوئی تیسری شکل نہیں ہو سکتی. اب ہمارے پاس کچھ اس قسم کی باتیں ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، کتنے علوم چاہیے، اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور یہ غلط بات نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. کیوں؟ اسی لیے اگر واقعی میں آپ کو ترجمہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ خود زبان سیکھنی ہے، خود ڈائریکٹ بالراس آپ کو قرآن سمجھنا ہے، تو آپ کو وہ علوم حاصل کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ سمجھ سکیں گے قرآن کو. لیکن نہیں، اگر آپ کسی کے ترجمے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو علوم کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود جناب یہ ترجمے کے ذریعے سے قرآن سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دعویٰ یہ ہے اس کو انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، انسانوں کی ہدایت ہے اس میں. اور یہ بات بھی بتا دی گئی قرآن میں، قرآن کے متعلق جو بات اللہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. سورہ قاف میں، قمر میں 4 مرتبہ آیت آئی ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں، لام اور یہ تاکیدی الفاظ ہے قرآن کے. لقد، یقیناً، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے. فہل من مدکر، پس تم میں سے کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن آپ سے پوچھ رہا ہے. تو یہ بات دوسری شرط ہوئی سب سے پہلے کہ ہم یا تو عربی زبان جانیں، یا پھر اگر نہیں جان سکتے ہیں تو عربی کے ماہرین جنہوں نے ترجمہ کیے ہیں آپ اس کے اوپر اعتماد کر کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ دو ہی طریقے ہیں، کوئی تیسرا اور طریقہ نہیں ہے. سب سے پہلے زبان کا مسئلہ ہے. اب اس سلسلے میں اللہ نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ ذکر.
ہم وہ سورہ الحجر کی آیت پڑھتے ہیں نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن ہے نا، اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ تو قرآن کو کیا بولا اللہ؟ ذکر۔ تو ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی، لفظی معنی اس کی یاد دہانی، اسی کو نصیحت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ قرآن کو ذکر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ آپ کو بار بار پڑھنے سے خدا کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کون ہیں، آپ کا خالق کون ہے، آپ کہاں سے آئے، کیوں آئے، وہ ساری چیزیں یاد دلاتی ہے آپ کو قرآن بار بار، یعنی بھولا ہوا جو آپ کا سبق ہے نا وہ یاد دلاتی ہے قرآن ذکر۔ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے جس کو بنایا تو اسی وقت سارے انسانوں کو بھی بنا دیا۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے سورہ آراف میں اللہ نے آدم کو بنایا، ان کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا، اور قیامت تک جو آخری انسان آنے والا ہے وہ بھی موجود تھا، اور ان سب سے اللہ نے یہ عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ سارے انسان یہ گواہی دے کے آ گئے کہ بلا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور ہر آنے والا انسان اب وہ نطفے کے ذریعے سے ماں کی پیٹ کے آ رہا ہے، وہ کسی دور میں وہ آدم علیہ السلام کے دور میں یہ عہد کر چکا تھا۔ اب اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب پوری انبیاء اکرام کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ رکھا، اور وہ آ کے یہی جناب علی آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بہرحال ذکر یاد دلاتی ہے بار بار آپ کو۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی کسی کا تحفہ ہے، کوئی تحفہ دیے، یا یوں سمجھ لیے کوئی گھڑی تحفہ دے دیے، یا کوئی پین تحفہ دیے آپ کو، جیب میں لگائے ہیں آپ، ہے نا، اور جب بھی آپ پین نکالیں گے تو وہ یاد آئے گا آپ کا دوست جو گفٹ دیا تھا۔ یہ ذکر ہے، یہ ہے نا، یہ ذکر ہے، وہ یاد آئے گا آپ۔ تو قرآن کیا کرتی ہے؟ آپ کا رب کون ہے آپ کو یاد دلاتی ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کو یاد دلاتی ہے، آپ کیوں آئے ہیں آپ کو یاد دلاتی ہے، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو یاد دلاتی ہے، پھر مرنے کے بعد آپ کو جانا کہاں ہے وہ یاد دلاتی ہے، مرنے کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے وہ یاد دلاتی ہے آپ کو۔ فیصلے ہونے والے ہیں، فریق فی السعیر و فریق فی النار، دو ہی فریق ہیں، ایک تو جنت میں جانے والا اور ایک جہنم میں، ختم۔ یہ ساری باتیں قرآن آپ کو کیا کرتی ہے؟ یاد دلاتی۔ اس کو کہا اسی لیے قرآن ذکر ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ الفاظ فرمایا قرآن کے متعلق۔ ایک آیت مبارک آتی ہے قرآن میں سورہ زمر میں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے ان انسان کو سمجھانے کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں یاد دلانے کی، آخرت کی زندگی یا ان کا رب کون ہے، ان کو کیا کرنا ہے، ہر اینگل سے ہم کو سمجھا، جتنے سمجھانے کے طریقے ہو سکتے ہیں ہم نے ان کو استعمال کیا ہے قرآن میں۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یاد دہانی کر لے، نصیحت حاصل کر لے وہ۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہونے کے سلسلے میں اس کلام میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے، یہ قرآن کی گارنٹی ہے۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر تمثیل کو استعمال کیا ہے، گھما گھما کے، پھرا پھرا کے، ہر اینگل سے انسان کو سمجھایا ہے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ان کو سمجھ نہیں ہے، ماننا ہی نہیں ہے، تو ان کو بجائے نصیحت کے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور قرآن کے متعلق یہ بات کہی گئی، دعوت، تبلیغ، نصیحت قرآن سے ہونا چاہیے۔ آپ سورہ قاف کی ایک آیت ہے، یہاں اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کی یاد دہانی دلائیے آپ اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ یہ بات سورہ انعام میں بھی آئی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو مخاطب کر کے
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن آیا ہے، اللہ نے وحی کی ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں آگاہ کروں انجام سے، کیا انجام ہونے والا ہے تمہارا موت کے بعد، ڈراؤں میں تمہیں۔ اور جس تک یہ قرآن پہنچے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں تک قرآن پہنچائے اور انہیں بتائے۔ یہ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں۔ دیکھیے تو قرآن کو ذکر اسی لیے کہا گیا، یاد دہانی۔ اب یاد دہانی کیا ہے؟ اللہ آپ کے سامنے تو ہے نہیں، اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ تو اللہ کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کے اندر اپنی تخلیق کا ذکر کیا۔ دیکھو چاند اور سورج کو دیکھو، رات دن کو دیکھو، بھلا اتنی ساری نشانیاں ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ان کا پیدا کرنے والا۔ تم اس کے ذریعے سے اللہ کی وہ قرآنی آیات کے ذریعے سے تم اللہ کی جو تخلیق کی ہوئی ہے، ہر آیت ایک نشانی ہے اللہ کی، ان نشانیوں کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ دیکھیے اگر گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب اگر پہلے کے جو کچے سڑکیں اور راستے ہوتے تھے کہ آپ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ یہاں سے کون سا جانور گزرا، اس کے پیر کے نشان سے، اونٹ گزرا یا گھوڑا گزرا یا بکری گزری، کیونکہ ان کے پیر جو ہے وہاں زمین پہ نقش ہوتے تھے، تو دیکھ کے کیا اندازہ لگاتے تھے؟ بھئی یہاں سے گھوڑا گزرا ہے کیونکہ اس پیر، تو وہی ہے یہ کائنات کیا اللہ کی بتائی ہوئی ہے، یہ کائنات کی ہر شے کائنات کی آپ کو اللہ کو یاد دلاتی ہے، آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہے۔ آپ کو یہ بات اللہ قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے، وہاں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے، تو اوپر سے تو پہلی بات ہے ذکر، وہاں بھی ذکر کا لفظ لایا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبہم، ذکر کرتے ہیں، ذکر کے معنی یاد کرتے ہیں اللہ کون ہے۔ ان کے سامنے پانی آ رہا ہے تو پانی کہاں سے آیا، کون بنایا، یہ پانی یاد دلاتے تیرا رب ہے۔ یہ آپ پانی پیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی غذا آپ کے سامنے آ رہی ہے، کوئی پھل آپ کے سامنے آ رہا ہے، کوئی ترکاری آپ کے سامنے آ رہی ہے، کوئی پھول کی خوشبو آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی پہچان ہے یہ ساری، یہ ذکر ہے۔ اصل میں ذکر کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ تصویر لے کے گھماتے بیٹھ جائیں، یہ اسلام کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو تسبیح کے پھیرے ہیں نا، یہ تو بدھزم ہے، بدھسٹ کا طریقہ ہے، اسلام کا قطعی طریقہ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ من کے پھیرتے بیٹھ جائیں۔ آپ یہاں تو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے، یاد کریں گے آپ، کوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی، اللہ کی پہچان یہی ہے۔ تو اب نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں اس کے اندر۔ اس کا موضوع کون ہے، اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب انسان ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے قرآن کا؟ صرف دو ہی موضوع ہے قرآن کے، وہ کیا ہے؟ ایک توحید اور آخرت، یہ دو ہی عنوان ہے قرآن کے۔ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اور پھر تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر تم انسان ہیں، عام مخلوق کی طرح نہیں ہے تم۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں انسان کو چھوڑ کے وہ سب فنا ہونے والے ہیں، ہے نا۔ یہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق انسان ہے، یہ باقی رہنے والا ہے، ابدی ہے اس کے لیے زندگی۔ یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہے انسان، بہت بڑا شرف ہے انسان کا۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے آپ کو یہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کریشن پلان کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے اور دنیا کو سنوارا، ہما قسم کی اس کے اندر نعمتیں رکھا، بڑی خوبصورت بنایا، اور پھر اس میں انسان کو اتارا، ہے نا۔ اور پورا نظام جتنا بھی ہے اس دنیا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز انسان کی بقا کے لیے کام کر رہی ہے۔ سورج نکل رہا تو اس کی بقا ہے، رات ہو رہی ہے تو اس کی بقا، اس کی حفاظت ہے۔ اسی پوری دنیا، اس کو لائف سپورٹ سسٹم انسان کا ہے۔ ہر ذرے سے ذرہ، بڑے 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 پہاڑ آپ دیکھیں گے انسان کے لیے، انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ آپ کے سروں کے اوپر سے بادل دوڑ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری زندگی کے لیے ہے۔ یہ سارا اتنا بڑا نظام بنا کے
اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تمہارا اب ایگزام ہے، امتحان ہے یہاں پہ. اب ہما قسم کی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں. کیوں دی ہیں؟ اسی لیے اب تمہارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور تمہیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. امتحان کی گھڑی جب ختم ہو جیسے موت کہیں گے آپ، اس کے بعد اب نتیجے کی دنیا میں جانا ہے جس کو آپ آخرت کہتے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا ذکر قرآن میں کیا آپ کو. تو قرآن کو سمجھنے کے جو بنیادی اصول ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا، جبھی بھی ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے آپ. کیونکہ قرآن تو یہ عربی زبان میں ہے، اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے، اس کی تلاوت عربی میں ہی ہوگی، اس کی تلاوت عربی میں ہوگی. لیکن دو باتیں ہیں اس میں، ایک ہے تلاوت قرآن اور دوسرا فہم قرآن. کیا بھائی؟ تلاوت قرآن تو کر رہے ہیں ہم روزانہ ہوتا، لیکن تلاوت قرآن کے ساتھ فہم قرآن ہونا ہے آپ کو. فہم قرآن میں تو کیا پڑھا ہے آپ نے، کچھ سمجھا آپ نے؟ نہیں سمجھا تو پھر یہ صرف تلاوت ہو گئی. جبکہ آپ کو سمجھنے کے لیے کتاب نازل کی گئی، آپ کے لیے کتاب نازل کی گئی، آپ اس کے مخاطب ہیں، حضرت انسان. اور پھر قرآن کی جو دعوت ہے بنیادی طور پہ تلاوت قرآن، وہ کیا ہے؟ قرآن ہمیشہ اپنے پڑھنے والے کو دعوت غور و فکر دیتا ہے، تعقل، تتفکر. یہ نہیں کہ تم سرسری طور پہ ختم کر لو. آپ یہ کوئی قصیدہ نہیں ہے، کوئی برد شریف نہیں ہے جناب علی، ایک اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک جملے کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ تم عقل سے کام لو، تفکر سے کام لو. اور اس قرآن مجید کی جو کریم ہے اصل پڑھنے کے بعد، وہ کیا ہے؟ تذکر ہے. تذکر کیا ہے؟ یعنی قرآن پڑھنے کے بعد جو چیز آپ کو اس قرآن سے لینا ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت لینا ہے. کیا پڑھا آپ نے، جس کو درس کہتے ہیں، سبق کہتے ہیں. کیا پڑھا آپ نے، کیا لیسن تھا، کیا پڑھا آپ نے. تو اصل کریم تو وہی ہے اصل میں. لیکن آپ نے پڑھا، سمجھا، سب سمجھے، آپ پڑھے بھی سمجھے بھی، لیکن تذکر نہیں لیا آپ نے، اس سے کوئی عبرت نہیں لیا آپ نے قرآنی واقعات سے، تو پھر آپ کا پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں برابر ہے. دیکھیے، ایک تو تلاوت قرآن بھی ہے اور ایک تو فہم قرآن بھی ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو قرآن سے ہدایت نہیں ہے پھر. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر عرب قوم ہے، ان کی زبان مادری ہے، قرآن ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اب مادری زبان ہے تو ان کو جو بھی پڑھ رہے ہیں قرآن تو سمجھ میں آ رہی ہوں گی نا، لیکن عمل نہیں ہے ان کی زندگی میں، تو ہدایت نہیں ہے ان کو. کیا بھائی؟ عمل نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے. ایک بات سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، پہلے تو وارننگ دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو. واسمعوا، جو بات کہی جا رہی ہے غور سے سنو، جو بات کہی جا رہی ہے غور سے سنو. اس کے بعد کیا جملے ہیں معلوم اللہ کے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کی نافرمانی کرتے، نہیں دیتا ان کو ہدایت. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. واسمعوا، غور سے سنو میری بات کو. وہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور اللہ ایسی قوم کو ہدایت دیتا ہی نہیں جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں. آپ قرآن سمجھ رہے ہیں بھی، نافرمانی بھی کر رہے ہیں. آپ اللہ کے احکامات سمجھ میں بھی آ رہا ہے آپ کو، اب اس کے خلاف جا رہے ہیں آپ. تو اللہ بولا کہ ایسوں کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. یہ سن لو اچھی طریقے سے. قرآن کی بنیادی یہ چیزیں ہیں. اب رہی بات قرآن سے اصل، ہم جو درس قرآن شروع کر رہے ہیں، آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ آگے ہم بڑھ سکیں اس سلسلے میں. ہمارا یہاں پہ مقصد کوئی علم کی گہرائی میں جانا نہیں ہے، کوئی مفتی بننا نہیں ہے، کوئی لغت کے اوپر بحث کرنا نہیں ہے. یہاں پہ صرف آسان طور پہ قرآن کا پیغام کیا ہے وہ سمجھنا ہے بس. اسی لیے ہم اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم کوئی زیادہ لغت کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی کتنے، کوئی شان نزول ہے، اس کے واقعہ بہت سارے ہیں اس میں علوم. لیکن ہم کو
ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ صرف قرآن کو آسان سے آسان سمجھ، تاکہ ہماری زندگی میں قرآن عملی طور پہ اتر جائے. یعنی قرآن کو ہم اس انداز میں پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ آپ کو پکار پکار کے کہے گا اعملوا، عمل کرو، عمل کرو. خالی تلاوت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کوئی مفتی، کوئی مفسر، کوئی بڑے عالم بننے سے کوئی ہونے والا نہیں ہے. جب تک عمل نہیں کرو گے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ بات سمجھ لینا ہے آپ کو. اچھی طریقے سے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں آپ جب اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے گڑ گڑا کے آپ کے دعا کرنا ہے آپ کو. اے اللہ میں تیری کتاب پڑھ رہا ہوں، تو میرا ہادی بن جا، تو میرا رہبر بن جا، ہر قدم پہ میری رہنمائی کر تو. اگر واقعے میں آپ کے اندر اخلاص ہے تو انشاءاللہ آپ اگر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، آپ کی یہ تڑپ ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ آپ کو گمراہی پہ نہیں ڈالتا. پھر اگر آپ بھٹک رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے اخلاص میں کچھ گڑبڑ ہے. پھر اللہ کے پاس کوئی شک نہیں ہے اخلاص میں. اللہ قرآن میں سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہمارے راستے میں ہدایت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے راستوں کو آسان بناتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے کہا قرآن آسان کر دیتے ہیں ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے. دیکھیے ایک بات، دو جملے آپ سمجھ لیجئے. قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ نصیحت کے لیے آسان ہے. قرآن نہیں، آپ بڑے علامہ بننا چاہتے ہیں، مفتی بننا چاہتے ہیں، آپ بڑے بڑے اس کی غوطہ زنیر میں جانا چاہتے ہیں، قرآن کے ادب میں جانا چاہتے ہیں، آپ صرف نحو میں جانا چاہتے ہیں، آپ یہ آسان نہیں ہے آپ کے لیے. نصیحت اور ہدایت کے لیے قرآن آسان ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. اور یہ ہر عام آدمی کو مل سکتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. اس میں اب کوئی زبان کی بھی شرط نہیں ہے، کوئی شرائط کی بھی شرط نہیں ہے، 14 علوم کی شرط نہیں ہے. شرط صرف ایک ہی ہے، آپ خالص اللہ سے دعا کر کے اس نیت سے آپ کو قرآن پڑھنا ہے کہ اے اللہ میں تیری کتاب پڑھ رہا ہوں، تو مجھے ہدایت دے. یہ ہے اصل بنیادی بات. اور جتنی آپ کی کوشش رہے گی اتنی ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویسر لی امری. دعا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، پیغمبر ہیں اللہ کے. اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس میرا پیغام لے کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ذرا میری زبان میں کچھ اٹک ہے، بات صحیح نہیں کر سکتا، لہذا میرے بھائی کو تو میرا مددگار بنا دے. اور پھر فرمایا آپ نے میرے سینے کو کھول دے، میرے زبان کے گراہوں کو کھول دے تو، اور میری بات کو آسان کر دے تو. یہ دعا کی آپ نے. علم ہے یہ قرآن. کوئی بھی یہ وہ نہیں بول سکتا کہ میں قرآن کا عالم ہوں، نہیں، نانا. جس ذات مقدس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے ان سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق اللہ کیا بولے؟ نا 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 نا، ایسی بات نہیں ہے. اے رسول، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ کو کتاب دی جا رہی ہے، لیکن آپ کی طلب کیا ہونی چاہیے؟ اللہ دعا سکھایا قل رب زدنی علما. آپ اپنے رب سے دعا کرتے جائیے، اللہ علم میں زیادتی کر، میرے انکریج کر میری نالج کے اندر. آپ بولیں گے میں تو مفتی بنا ہوا ہوں، میں تو عالم ہوں، میں فلاں ہوں، گئے کام سے 12 کے وہ سے. آپ وہ نبی کو حکم دیا اگر آپ نبی ہیں، وہ بھی خاتم الانبیاء ہیں، قرآن کے نبی ہیں، معمولی بات نہیں ہے. وہ معلم قرآن بھی ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ یعلمہم الکتاب بھی ہے آپ. لیکن اس کے باوجود اللہ کیا بولا؟ آپ تکیہ مت کیجئے اپنے علم کے اوپر، آپ اپنے رب سے رات دن اس دو معاملے میں دعا کرتے رہیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی کرتے رہے. دیکھیں آپ نے تو یہ جنابی کچھ تھوڑا بہت یہ پڑھ لیا، کوئی کتاب ہے، کوئی کہیں سے آپ کا عالم کی سند مل گئی، کوئی مفتی مل گیا، انہیں بس ختم ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ. یا کچھ قرآن ہم کچھ سیکھیے جناب علی، ہم سے کہ بہت کچھ میرے کو معلوم ہو گیا. نہیں، رات دن آپ کو پڑھتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے.
समझ में, एक सूरत, एक आयत, एक रुकू आप पढ़ेंगे आज गौर व फिक्र के साथ, उसके बाद आप फिर उसको 8 दिन के बाद अगर वो रुकू, वही रुकू आप पढ़ेंगे तो नए नए इंकशाफात आपको मिलेंगे उसमें। ये कुरान का मौजूदा है, ये कुरान का मौजूदा है। ये एक दफे आप पढ़ लिए ना, फिर दोबारा पढ़िए आप उसको, फिर एक नई चीज निकल के आएगी उसके अंदर से आपको। इसीलिए हर जमाने में तो लोग तफसीर करते हैं, अगर नहीं एक ही तफसीर होती तो वो जमाने में वो तफसीर लिख दिया, खत्म हो गया। नहीं, कुरान क्या, ये इल्म है, अल्लाह का इल्म है ये, और कुरान एक मौजूजा है। इसके सिलसिले में उलमाए कराम बड़ी प्यारी मिसाल दिए हैं। आयात है, आयात, एक कुरान के औराख में आयात है, इसको भी अल्लाह आयात बोला। और ये कि कायनात जो फैली हुई तुम्हारे सामने, वो भी आयात है, ये भी निशानी है, दरख्त का हर पत्ता निशानी है, ये है। गौर व फिक्र आपको करना पड़ेगा, आपको कायनात के हर शय के ऊपर। कुरान ने बात कही, आपको बार बार कही, तवज्जो दिलाई है। अल्लाह की अजमत को अगर तुम मालूम करना चाहते हो तो कायनात तुम्हारे सामने आई है, देखो इसको जरा, कैसे अल्लाह बनाया है। हाथी को देखो, अरे भाई मोटा है तो समझ में आ जाएगी बात, लेकिन चूंटी को देखो, उससे ज्यादा चूंटी को देखने से आपको पता चलेगा ये ज्यादा नाजुक मसला है। हाथी का नहीं है कुछ भी, चूंटी का मसला ज्यादा है। उससे और खतरनाक आइटम जो मच्छर का मसला है। एक मच्छर अल्लाह बनाया तो उसको 8 पैर दिए हैं, हाथ वगैरह दिए हैं, उसके कितने किस करके ऊपर आंख होते हैं, तो तहकीक करके आप बता रहे हैं कैसा बना, अल्लाह कैसा बनाया उसको, है ना। उसके बाद और आप तक डीप में चले जाएंगे आप, वो क्या है, कोरोना वायरस दिखता ही नहीं आपको, दिखता ही नहीं, लेकिन आपका जान का दुश्मन है वो। अल्लाह वो है। अल्लाह कुरान में बात फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला के जो लश्कर है ना, अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ तुम्हारा रबी जानता है कितने लश्कर हैं वो। अल्लाह को तबारक व तआला को तुमको तबाह करने के लिए जहां कोई धमाके की जरूरत नहीं है, कोई जलजले लाने की जरूरत नहीं है, एक कोरोना वायरस की जरूरत है सिर्फ। उसके बाद बेटा भी भाग जाएगा, बाप को हुआ है तो बेटे को हुआ तो बाप भी भाग जाएगा, बीवी भी भाग जाएंगे। नई नई शादी हुई है, नहीं वो अभी नहीं, कोरोना के खत्म होने के बाद आओ आप। हाँ, अरे नहीं भाई कैसा, नहीं हो ही नहीं सकता अब ये। हाँ, ये है कायनात की हर शय अल्लाह की पैदा करदा है। ये नहीं कि सिर्फ हाथी को देख के आप तारीफ कर ले आप, नहीं, जर्रे जो होते हैं ना अल्लाह की मखलूकात, उनको देखिए आप। ये क्या है, ये सब क्या है, ये जिक्रुल्लाह, ये सब जिक्रुल्लाह, जाकिरीन। अब कुरान में कहा चाहती है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह को याद करने के माने ये नहीं है कि आप 1,000 मरतबा अल्लाह का नाम जपते बढ़ जाएं। अल्लाह को याद करने का मतलब है कि अल्लाह को आप अपने सामने हाजिर समझे, मैं जो कर रहा हूं अल्लाह मुझे देख रहा है, जो मैं कर रहा हूं अल्लाह मुझे देख रहा है। कुरान ये बुनियादी बातें हैं, चंद उसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि बात आसान हो जाए कि कुरान सादे तौर पे पढ़ने से या समझ के भी पढ़ने से आपको हिदायत नहीं मिलती, तावक्त है कि आप का अमल कुरान के मुताबिक ना हो जाए। मैं अभी आपको कौम के बताया मिसाल जिनकी मादरी जबान अरबी है, सब समझ के पढ़ रहे हैं कुरान, लेकिन कितने नाफरमानियां हैं, हिदायत दिख रही आप नहीं, क्यों नहीं है, अमल नहीं है। अमल बार बार इस्लाह, फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। आप सूरह यासीन में पढ़ते हैं ना, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्रा। जिक्र क्या है, जो जिक्र की इत्तिबा किया वो कुरान है। ए नबी आप उसको डरा सकते हैं, उसको नसीहत करते हैं जो गैब में बगैर देखे कि हमारे जिक्र की इत्तिबा कर रहा, नहीं कुरान। तो कुरान एक अजीम किताब है अल्लाह की, इसकी अजमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इंसान के बस में ही नहीं है कुरान किताब की, क़यामत तक के लिए है ये। हो सकता है कि आज हम तफसीर कर रहे हैं, तफसीर करने वाले करके भी चले गए, उनके तफसीरें जनाब अली आज बिल्कुल या तौर पे आज के दौर के लिए किसी काम के नहीं है, डेड हो गए वो।
قیامت تک کے آنے میں کیسے کیسے علوم ایجاد ہوتے رہیں گے، اس کا جواب قرآن دیتے رہیں گے آپ کو، آنسر. کیوں؟ قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم محدود نہیں ہوتا، لا محدود ہوتا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. انسان کا علم محدود ہے. یعنی آج کے دور میں کوئی انسان بڑے سے بڑا مفکر ہے، انہیں آج کے حالات کو دیکھ کے کچھ لکھیں گا، انہیں آگے کیا ہونے والا نہیں لکھ سکتا. تو اللہ کا علم ہے. تو قرآن قرآن نے کیا بات کہی؟ فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. سورہ خود میں آیت ہے، فرمایا فَعَلَمُوا، پس تم جانو اس حقیقت کو، کیا؟ انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن اللہ کا علم ہے جو نازل ہوا ہے. الرحمن علم القرآن، قرآن کس کا کلام ہے؟ رحمان کا ہے. رحمان کون ہے؟ خلق الانسان. کون ہے رحمان؟ جس نے انسان کو بنا. انسان کی شاہکار دیکھیے آپ، غور کیجیے، آپ کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت کے اوپر انسان کو بنایا اللہ نے. اور پھر وہ شاہکار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی مخلوق کو نہیں دیا، وہ ہے عقل. علم اور عقل، علم اور عقل، یہ دونوں لازم چیزیں ہوتی ہیں. ایک سکے کے دو رخ ہیں. یہ کتاب علم کی کتاب ہے، لیکن پڑھنے والے کو عقل ہی نہیں ہے. کیا کام کیا اس کے لیے؟ پاگل ہے انہیں، پڑھو بولو اس کو، کسی کام کی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ عقل نہیں ہے اس کے پاس. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے سورہ انبیاء میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، یعنی قرآن، فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری یاد دہانی ہے، تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ دیکھیے آپ، کیونکہ دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، بغیر عقل کے نہیں. جو عقل کو استعمال ہے اس کو پاگل بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں. ارے پاگل ہے یار، ویسے ہی پھرتے رہتا، آوارہ بولتے نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا. تو عقل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. اسی لیے شریعت جو ہے نا، عقل اور شعور آنے کے بعد لاگو ہوتی ہے. چھوٹے بچوں پہ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر اب عقل آئی نہیں اس کے اندر ابھی. تو مطلب کیا ہوا؟ علم کا تعلق عقل سے ہے. عقل لعلکم تعقلون بار بار کہا قرآن میں. غور و فکر کرو، قرآن میں اللہ کا کلام ہے یہ. انسان دو چیزیں، عقل ایک علم. قرآن، اب دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، عقل گمراہ ہو سکتی ہے، عقل بھٹک سکتی ہے، عقل ہوتی ہے، گمراہ ہو سکتا ہے انسان، لیکن اس عقل کو روشنی دینے والی وہ قرآن ہے. اس عقل کو جلا دینے والی وہ قرآن ہے. اس عقل کو بھٹکنے سے بچانے والی قرآن ہے. وہ آپ دیکھیں گے کہ عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی زبان میں. عقل کے معنی ہوتے ہیں، یہ اقال سے نکلا لفظ اقال. اقال کے معنی ہوتے ہیں وہ رسی جس سے اونٹ باندھا جاتا ہے. اونٹ پہ سے اترا، انہیں اتر کے کیا کرا، کچھ کام لے، اونٹ کو کیا وہ رسی لیا، لے کے جناب نہیں باندھ دیا کھوٹی سے. اس سے کہتے ہیں اقال. عقل کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب اس کا روڈ مادہ کیا نکلا اب عقل کا؟ عقل کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی آپ کی عقل کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے آپ ایک رسی قرآن ہے، اس کو اپنی عقل سے باندھنا چاہیے آپ کو. اسی لیے کہا قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اب یہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، گروہ میں مت بڑھ جاؤ. کہا نا یہ قرآن میں سورہ آل عمران میں. تو عقل اقال ہے، عقل گمراہ ہو سکتی ہے، عقل بھٹک سکتی ہے، عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، لیکن اس عقل کو روشنی دینے والی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے. جیسا ہم سورہ ابراہیم میں پڑھتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ کے نبی مخاطب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے. کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّارِ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لا سکیں. اسی لیے کتاب دی گئی، علم کی کتاب. العلم نور، علم کیا ہوتا ہے؟ روشنی بخشتا ہے. قرآن، اور قرآن کا جو علم ہے اس کے اندر کوئی خطا نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اللہ کا علم ہے. اس کی بیان کردہ کوئی بات غلط اور جھوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا علم ہے. انسان کی عقل گمراہ ہو سکتی ہے، ابھی بتایا میں آپ کو. اسی لیے لوگ بار بار عقل بولنے والوں کو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ اپنی عقل کو قرآن مجید کے اوپر جانچیے. آپ قرآن کے ترازو میں تولیے اپنی عقل کو. آزاد نہیں ہے اپنی عقل، ورنہ یہی عقل بول کے لوگ خدا کے منکر بن گئے. سمجھ میں آ رہا؟ دہریے بن گئے. عقل بھائی اصل عقل ہے، کمیونسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. عقل نہیں، اللہ نے عقل بھی دی ہے آپ کو اور کتاب بھی دی ہے. دو چیز دیے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. واضح بات ہے سورہ رحمان میں. انسان کو بنانے والا بھی وہی ہے جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے. تو نہیں، دونوں کا کمبینیشن ہے. یہ انسان اور قرآن کا ایک ہی رب ہے، دونوں کا ہے نا. جب بنانے والا ایک ہے عقل اور قرآن کا، تو پھر قرآن کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی اور عقل کی کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے اصل میں. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ شعور کب آئے گا آپ کے اندر؟ یہ تمیز کب آئی ہے آپ کے اندر؟ یہ آئے گی قرآن کے اوپر تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے. آپ کو کچھ دیر کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آپ سارے تعلقات کو ختم کر کے ایک سناٹے میں آپ کو اکیلے بیٹھ کے قرآن پہ غور کرنا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ زیادہ آپ جناب علی دوسروں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. آپ خود جناب علی پڑھیں گے قرآن، اور آپ قرآن پڑھیں گے. آپ کا رب، بیچ میں قرآن، بیچ میں کیا ہے؟ صرف قرآن، اللہ کا کلام. بس اللہ سے آپ کا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے. یقینی کیفیت میں قرآن پڑھنا چاہیے آپ کو. یہ ہے. یہ تو کچھ باتیں ہو گئی، اور آگے بڑھیے. اب آپ قرآن کو سمجھنے کی کچھ اور باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں. آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں نا، پہلی دفعہ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کو. تو ویسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ پڑھنے کے تعلق سے مطالعہ کریں گے تو یہ آپ جناب یہ پلین وائٹ پیپر سامنے یا کاپی رکھ لیجئے. جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ٹک کر لیجئے آپ، اور قرآن پڑھتے چلے جائیے. تو آگے آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں آئے نا، اس کا آنسر آگے جا کے ملے گا کہیں نہ کہیں آپ کو. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن نے اسی لیے بات کہی، اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہا. ایک اللہ نے ایک بہترین کتاب نازل کی ہے. بات جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ جو بار بار دہرائی جاتی ہے قرآن. تو بار بار پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا؟ کیا غلطی ہوئی، آپ کہاں کون سی چیز مس کر رہے ہیں، آپ کو یاد آئے گی وہ چیز. آپ لکھ رہی ہیں ہاں بھائی یہ بات ہوئی. اس کے بعد بھی آگے نہیں ملے تو پھر پوری قرآن ختم کر کے پھر پڑھیے. اب آپ قرآن کے معنی کیا ہے؟ وہ کتاب جس کی تلاوت کی کوئی اینڈ نہیں، وہ کتاب ختم قرآن نہیں. غلط بات ہے. قرآن کا دور ہوگا، قرآن ختم کر آپ پڑھیں، پھر اس کا الف لام میم الحمد پھر پڑھیں گے آپ. یہ ختم ہونے والی کتاب نہیں. پوری کائنات ختم ہو جائے گی، میں اور آپ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی کتاب نہیں ختم ہوں گی. جب آپ حشر میں جائیں گے اللہ کی عدالت میں، تو یہ کتاب سے اللہ بحث کرے گا آپ سے. یہی قرآن رہے گی وہاں پہ بھی. میں یہ قرآن بھیجا تھا، یہ کتاب تمہارے پاس تھی، کیا کرے تم اس کتاب کے ساتھ؟ یہ سوال اللہ ہم سے کرے گا کل. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے چلے جائیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قرآن اللہ آپ کا ہادی بن جائے گا. یہدیہم ربہم بایمانہم، قرآن کہتا ہے یہدیہم ربہم بایمانہم. ان کا رب انہیں ہدایت دے گا ان کے ایمان کی کیفیت کے مطابق. ہمارے اندر ایمان کی کتنا یقین ہے، کتنا تدبر ہے، اسی کے مطابق قرآن کھلتا جائے گا آپ کے، میرے اوپر، ہر ایک کے اوپر. یہ قرآن. اور ایک بات قرآن میں آئی ہے
کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ باتیں تمثیلات کی الفاظ میں استعمال کیے، تمثیلات، مثالیں دی اللہ نے قرآن میں، یا اللہ نے اپنے لیے خود مثال دی ہے۔ اب یہ جو مثالیں ہیں نا، یہ حقیقی نہیں ہوتے، اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے تمثیل دی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، کیا پڑھتے ہیں؟ ایک آیت آتی ہے آیت الکرسی، آیت الکرسی، کرسی بولا تو اللہ کی کرسی، تو اس کو بھی یہ 4 پین رہیں گے، آرام نے کتنی بڑی رہیں گی انہیں، اس کائنات، یہ اتنی بڑی کائنات ہے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا پھر، اس کی کرسی کیا ہے؟ اب یہ سمجھیے کیا تمثیلات ہیں سمجھانے کے لیے، حقیقی معنوں میں نہیں لے سکتے آپ اس کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، تو اللہ نے اپنے لیے نفس کا بھی استعمال کیا، نفس، اور نفس کسے کہتے ہیں بھائی؟ کل نفس، تو پھر اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، نفس، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ اس کو اسی طرح اور بھی تمثیلات آتی ہیں قرآن میں، اور اللہ ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک الفاظ استعمال کیا، لیس بکمثلہ شیء، اللہ کسی مثال کی طرح نہیں ہے، یہ سمجھ لو تم یہ بات۔ اب یہ تمثیلات کیوں دیا اللہ قرآن میں؟ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے دیا ہے، حقیقت میں نہیں ہے، حقیقی میں نہیں ہے یہ ساری چیزیں، جس کو مجازی کہتے ہیں عربی زبان میں، ادب میں، اس کو سمجھانے کے لیے۔ اور اس کو قرآن مجید نے کہا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 7 دن میں دنیا کیا بنائی؟ دنیا بنائی، 6 دن میں بنائی، 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ جا کے بیٹھ گیا۔ یہ آیت آتی ہے قرآن میں، بہت سارے مقامات پہ آتی ہے۔ تو اب یہ جناب علی، اب یہ 6 دن کیا ہے اور یہ عرش کیا ہے؟ عرش کے معنی تخت کے آتے ہیں، اگر ہم لیں بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے نا، اسے عرش کہتے ہیں۔ تو کیا مغلیہ دور کا کوئی تخت ہے کیا اللہ کا؟ کیا بھائی سمجھے بات؟ تمثیلات ہیں یہ، تمثیلات۔ اسی طرح اللہ نے آدم کو بنایا مٹی سے، کیسے بنایا، کیا بنایا، اس کا پورا پروسیس اللہ بتایا قرآن میں۔ آپ اس کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتے۔ آپ آدم کو ہم نے بنایا، اس کے اندر ہم نے روح پھونکی، کیا مطلب لیں گے آپ اس کا؟ کون سی روح ہوں گی؟ کیا پھونکے ہوں گے؟ کیا پھونکے ہوں گے؟ بتائیے کون اس کی جناب علی وہ کر سکے گا، اس کی ترجمانی کر سکے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں، اس کو قرآن کہتا متشابہات۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ سورہ ہود میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، ہے نا؟ کیا دیں گے آپ تمثیلات؟ بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی آپ کو قرآن میں۔ تو اس کو قرآن نے کیا کہا سورہ آل عمران میں؟ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اور وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے نا، اس میں 2 قسم کے آیات ہیں، ایک آیات متشابہات ہے اور ایک آیات محکمات ہیں۔ آیات متشابہہ ابھی جو تمثیلات میں آپ کو دیا ہوں نا، اس کو صحیح اس کی تعبیر نہیں لے سکتے آپ۔ میں اگر ایسا بولوں گا تو اس سے خلاف بولیں گے آپ، انہیں اس کے خلاف بولیں گے، بحث چھڑ جائے گی اب، کیونکہ اس کے لیے بیس نہیں ہے اس کے لیے کوئی۔ ہم اپنی محدود عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپ اور تول نہیں سکتے آپ، ایک محدود عقل دی اللہ نے اس کو۔ اسی لیے اس میں فرمایا کہ جو آیات متشابہات ہیں وہ آیات جس میں آپ کو گمراہ ہونے کا، بھٹکنے کا، ایک سے جناب یہ کئی معنی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ آیات، اس قسم کی آیات کو کیسے سمجھیں گے؟ اب اگر سمجھنا ہی چاہتے ہیں اس میں تو اللہ فرمایا کہ جو آیات محکمات ہیں، محکم کیا ہے؟ مضبوط، جس کے دلائل مضبوط ہیں، جس کی لاجک مضبوط ہے، جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں، جیسے اللہ اسی سورہ ہود میں فرماتے ہیں احکمت کتاب، احکمت آیات ثم فصلت، احکمت آیات، سب سے پہلے اللہ نے اس کتاب کی آیات کو مضبوط کیا ہے،
اپنی جگہ سے یہ آیات حل نہیں سکتی، یعنی اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، اب سو لاجواب ہو جانا. وہ محکم آیات ہیں، اس کے دو معنی نہیں ہو سکتے، ایک ہی معنی ہوگا محکم. ہن ام الکتاب، اور یہی دراصل کتاب کی اصل ماں ہے، یہی دراصل ہدایت کی آیات ہے. اب رہی متشابہات تو آپ آیات محکمات کے تحت اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جہاں تک آیات محکمات آپ کو اجازت دیتی ہے اس کا مطلب آپ لے سکتے ہیں. محکمات کے باہر نہیں نکلنا ہے آپ کو، کیونکہ وہی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آیات محکمات کو چھوڑ کے اس قسم کے آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دراصل ان کو قرآن مجید سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، دراصل وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. بحث مباحثے کے لیے وہ آیات پڑھتے ہیں، وہ لوگ آ کے پوچھتے ارے بھائی دیکھو ایسا بھی ہے، دیکھو بھائی ایسا بھی ہے. کیا جواب دے رہے ہیں آپ؟ بحث مباحثے کے لیے پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے آج بھی ہیں نکلے ہوئے ہیں، وہ آیات جس کا تعلق عملی زندگی سے نہیں ہے، احکامات جو اللہ عمل کے لیے دیا وہ آیات نہیں پڑھتے جس کے اندر انسان کے لیے عمل کی بات کہی گئی ہے، بلکہ وہ آیات پڑھتے ہیں اللہ کا عرش کیسا ہوگا، کہ 7 دن کا 6 دن کا مطلب کیا ہے، اللہ کی کرسی کیا ہے، اللہ کا عرش پانی پہ تھا. یہ پڑھتے ہیں. یہ پڑھ کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو قرآن نے کہا فتنہ. جن کے دلوں میں فتنہ ہے وہ ٹیڑھ چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرمایا کہ واقع میں جو لوگ علم کے اندر پختہ ہیں، پختہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی پختی آیات ہے، آیات محکمات ہیں. جو لوگ علم کے اندر پکے اور پختہ ہیں، وہ لوگ قرآن سے ہدایت چاہتے ہیں، عمل کی راہ لینا چاہتے ہیں، وہ لوگ آیات متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے بلکہ آیات محکمات کی پیروی کرتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون کل من عند اللہ، وہ کہتے ہیں جو علم میں پختہ ہیں یہ ساری آیات اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ ان کا ایمان ہوتا ہے. یہ ایک بات تھی اصل میں سمجھانے کی آپ کو، بہت اہم بات ہے یہ. اب بہت سارے تمثیلات بھی آئی ہیں قرآن میں، مثال کے طور پہ کہیں مچھر کی تمثیل آئی، کہیں مکڑی کی تمثیل آئی، کہیں مکی کی تمثیل آئی، کہیں گدھے کی تمثیل آئی. یہ تمثیلات دیا نا قرآن میں اللہ تعالیٰ. یہ کیوں دیا؟ انسان کو سمجھانے کے لیے دیا. اب دوسرے رکوع میں پڑھیں گے، اب آگے چل کے ایک تمثیل آئے گی مچھر کی. جب مچھر کی تمثیل آئے تو مشرکین عرب نے کہا اہل مکہ نے کہ پر یہ کیسا کلام یار، تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، اللہ تو اتنا عظیم ہے اور اس کی کتاب اتنی عظیم ہے، اس میں یہ کیا ہے مکڑی مچھر کی باتیں؟ یہ ہماری کتابوں میں، معمولی کتابوں میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیسا یہ؟ اعتراض ہوتا ہے اس کا. اس کے مقام پہ ہم اس کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس آیت کے اوپر. تو آج کی اصل جو بات تھی وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو اصول، جو قواعد ہیں، قاعدہ ہے، اسے سامنے رکھنا پڑے گا. اسے سامنے رکھنا پڑے گا، اس کے بعد کتاب کو آپ کو آغاز کرنا پڑے گا. دوسری بات، ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں میں. آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ خود قرآن سے قرآن. یفسروا بعضها بعض، حدیث ہے یہ، یفسروا بعضها بعض. قرآن ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے اور یہ قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ معیار ہے. یہ سب سے اعلیٰ معیار ہے. کئی بات قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں اختصار سے آگے، وہ بات اس کی تفصیل نہیں ہے، آپ آگے بڑھے تو اس کی تفصیل آئے گی، آپ کو جواب مل جائے گا، آنسر قرآن سے آپ کو. یہ کیا ہے؟ یفسروا بعضها بعض. یہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرے گی، یہ سب سے ہے. اور جہاں قرآن خاموش ہے، تفصیل نہیں دیا اس کی، اور اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے، تو پھر اس کی تفسیر آئے گی عملی طور پہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے گی. کیونکہ اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ آپ اس کتاب کے معلم ہیں، آپ اس کتاب کا درس دیں گے، آپ اس کتاب کو پڑھ کے سنائیں گے، سمجھائیں گے. جیسے سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر ہم آپ کے اوپر نازل کیے ہیں، قرآن ذکر. تو وہاں کیا فرمایا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس قرآن کو کھول کھول کے بتائیں، لوگوں کو کھول کھول کے بتائیں. آپ
ایک بات یہ ہوگی، اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سنت کیا ہے. اب اس میں کہی جائیں گی کہ ایک تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، سب سے اعلیٰ ہوگی، اس کے بعد جو قرآن کی تفسیر خود سنت رسول اللہ سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اپنے عمل سے کون سی صورت ہے، کیا ہے اس کا عمل، کیا ہے، آپ نے اس کے عمل کر کے بتا دیا ہے. اور پھر اجماعی طور پر صحابہ کرام ہے، یعنی صحابہ کرام کی عملی زندگی سے بھی قرآن کی تفسیر ہوگی آپ، کیونکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور صحابہ کرام اس کے پہلے عمل کرنے والے تھے. کیا ڈاؤٹ تھا، کیا شک ہو رہا تھا، صحابہ پوچھتے تھے، رسول بتاتے تھے. کوئی غائب میں نہیں تھے، قرآن حاضر تھے وہ لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت تھی صحابہ کی، جس کو اللہ نے حکم فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہیں. ان کا ہر عمل اللہ کے پاس رضا کا ہے. اسی لیے قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، قرآن کی تفسیر اجماع صحابہ سے. سمجھا؟ یہ ایک بات بات میں سنیں آپ، یہ تین باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. اب ہمارے پاس کیا ہے، ایک بات وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے آپ، قرآن کے علاوہ ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں یا اجماع صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو سنت کا عمل تواتر ہے، تواتر کے ساتھ جو عمل ہم تک پہنچا ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا، اس کے اندر کوئی ہم انکار نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے آپ کے لیے کہ سنت کا کوئی عمل کسی کتاب سے آ رہا ہے اور وہ یا اجماع صحابہ کا بھی آ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کی کوئی آیت یا کسی سیاق اور سباق سے اگر وہ صراحتاً کے ساتھ اسے ٹکرا رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ کوئی عمل سنت سے آ رہا ہے، یعنی اس کو حدیث کے لیے حدیث کی کتابوں سے آ رہا ہے، اور وہ حدیث یا وہ روایت جو قرآن مجید کے کسی عنوان، کسی موضوع سے کھلے طور پر ٹکرا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے وہاں پہ کریں گے کیا؟ وہ روایت کو بازو رکھ کے آپ قرآن کے مفہوم کو ہی صحیح سمجھیں گے. آپ اس کے بعد پھر اس روایت کے اوپر بھی آپ غور کریں گے. بھئی قرآن کا مفہوم نہیں بدلا جا سکتا روایت کی بنیاد کے اوپر، لیکن وہ جو روایت آئی ہے اس روایت کا مفہوم بدلنا پڑے گا، اس کی تاویل تلاش کرنی پڑے گی، اور پھر کس ضمن میں یہ بات کہی گئی، کب کہی گئی، ایک علمی مسئلہ ہے، یہ وہ آپ کو کھنگالنا پڑے گا آپ کو. لیکن فردن اگر کوئی چیز ٹکراؤ کی آ گئی تو آپ وہ چیز کو بازو رکھ کے صرف قرآن پہ عمل کریں گے فی الحال. اس کے بعد اہل علم سے بھی آپ رجوع کریں گے. آپ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں رہے تو آپ ہی کوئی بڑے سورما تورما نہیں ہے. آپ بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل فوق ذی علم علما، اللہ نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اور یہ جو بات ہوتی ہے نا، میں سب جانتا ہوں، میں فلاں ہوں، تو میں یہ کہوں کہ میں سب جانتا ہوں، جناب مجھ سے بڑا جاہل اور کوئی بھی نہیں ہے اگر میں یہ بولوں تو. پھر اللہ بول رہے رسول کو دعا کرو علم کی زیادتی کے لیے، اگر میں بولوں نہیں میں جانتا ہوں بولے تو مجھ سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ پھر کون ہوگا بتائیے آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے، اللہ کے بندے دنیا میں ہیں، ایک کے اوپر ایک بڑے ہوئے ہیں. آپ یا تو ان کو سننا پڑے گا یا ان کو پڑھنا پڑے گا یا ان سے اپنے سوالات رجوع کرنے پڑیں گے آپ کو. یہ علمی طریقہ ہے، فساد نہیں ہے، اختلافات نہیں، جھگڑے نہیں. بہت فرقے بن گئے ہمارے پاس آج، اسی بنیاد پر پڑ گئے. میرے کو کچھ سمجھ میں آ گیا، میں صحیح سب غلط بننے لگنے کا فرقہ بنا لیا. اس کو کچھ سمجھ میں آ گیا، نہیں سب غلط، میرا ہی فرقہ صحیح، انہیں ایک بنا لیا. اب حالت جو ہو گئی، اسلامی بھائی باقی نہیں رہے. اب کون سے بھائی باقی رہیں گے؟ جماعتی بھائی. اللہ بولا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بولا، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ جماعتی بھائی. گئے ختم، قصہ ہی ختم، آؤٹ، کلین بولڈ ہو گیا انہیں اسلام سے. سمجھ میں آ رہا؟ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے جو ایسا بولنے والے ہیں. ارے بھائی آپ اسلام کو چھوڑ کے آپ جناب علی آپ جماعت بنا کے میری جماعت میرا بھائی بولے تو کیسی بات بھائی آپ کی؟ ہاں کون ہے آپ؟ آخر دین کے ٹکڑے کر رہے ہیں، دین کے پریکشے اڑا دے رہے ہیں. قرآن کو کیا پڑھا آپ نے؟
ہاں، قرآن کو فرقہ بنانے کے لیے پڑھا ہے، فرقوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم. ضروری ہے، اہم باتیں یہ ساری سمجھنا چاہیے مجھے اور آپ کو اس میں، کیونکہ قرآن ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی. روایات جمع کی گئی ہے اور روایت کے اندر راوی کی خطا ہو سکتی ہے، راوی کی بھول ہو سکتی ہے، راوی کا جناب علی اس کے اندر سہم ہو سکتا ہے. کوئی ضروری ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے راوی، کوئی نبی نہیں ہے راوی، یا محدثین کے پاس بھی وہ نہیں ہے آسمان سے اترے ہوئے، وہ بھی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، ہو سکتی ہے خطا ہوئی، اس بحث نہیں ہے اس سے. لیکن قرآن کے مقابلے میں آپ کسی کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن سامنے والے کی بات کو آپ جناب علی انہیں پیش کر رہا ہے تو آپ کے اندر بھی اتنا قرآن کا گہرائی سے مطالعہ ہونا پڑے گا. شدھ بدھ کچھ بھی نہیں پڑھا، اب یوں پڑھ لے کہ انہیں گمراہ ہے، وہ کہاں کہاں مفتی جی، وہ کہاں کہاں عالم جی بول کے یہ چل رہے، آپ کچھ بھی نہیں سن. دنیا کے کسی بھی علم میں یہ نہیں چلتی ہوا. کمپاؤنڈر ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتا، کرتا یہ کہیں کو دوا لکھے بولتا انہیں نہیں صاحب، وہ مریض آیا تھا، آپ انہیں بھی وہی شکایت بولا، اس کو وہ دوا دیا. آپ یہ دوسرا مریض آیا، میں سن رہا تھا، انہیں بھی وہی بولا شکایت، اس کو بھی وہی دوا دے دی، بدل کے دے دیا. آپ کیفیت تو دونوں کی ایک تھی لیکن دوا بدل کے دے دیے. کیا وہی ہے؟ آپ کو ڈاکٹر ہے کیا؟ نہیں ہوتا ایسا. اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نیل ملا قطرے ایمان. یہ ہے اصل میں بڑے ان کی جو بات ہے نا، کہیے لٹل نالج از ویری ڈینجر. اصول ہے دنیا کا یہ. کسی بھی فیلڈ میں آدمی شدھ بدھ تھوڑا بہت معلومات کر لے کے اس میں بحث شروع کر دیتا، بہت خطرناک ہوتا ہے انہیں. سنو سنیے، یہ نہیں ہوتا. آدمی اس کے اندر اپنی زندگی کو جھونک دینا چاہیے اس میں. سنے، زندگی کو جھونک دینا چاہیے اس میں. کچھ تو سرسری طور پہ پڑھ لیا ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا علم ہے، اللہ کی عظمت ہے اس کے اندر، اس کی کتاب ہے، اس کا علم ہے، اس کا احسان ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہمارے نبی پہ. اور سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم کو اللہ نے آپ کی امت میں بھی پیدا کیا ہے. پیدا ہوتے ہی کتاب ہم کو مل گئی. تو بہرحال یہ چند اصول میں آپ کے سامنے بتایا ہے، اس کو بنیاد بنا کے اللہ سے خالص دعا کرتے ہوئے آپ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن کے اوپر عمل کیجیے. آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے تو آپ کے لیے قرآن سے ہدایت نہیں ہے. یہ بات قرآن میں دو ٹوک طور پہ اللہ نے بتا دی ہے. یہ بس اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے بتوفیق الہی آگے انشاءاللہ اب سورۃ البقرہ شروع کریں گے الف لام میم سے. اس کے اندر بھی آیات جب آئیں گے، ایسے تفصیلات، ایسے کچھ مسائل، ایسے باتیں، اس وقت اس پر غور و فکر ہوئیں گی انشاءاللہ تبارک. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کتاب پڑھنے، اسے سمجھ میں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. وقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.